بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج آپ لوگوں کو ایک چیز جو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ اکثر ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار پاکستان اویلیبل آن رینٹ, کرائے پہ دستیاب ہے. اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل آج ہمارے بڑے زبردست قسم کے دوست, ہمارے سینئر, ہمارے بڑے سینیٹر زاہد خان صاحب نے پارلیمنٹ جا کے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں وہ بولتے کیا ہے. پہلے میرے خیال میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی اس پہ گپ شپ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب کیا بول رہے ہیں. اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوں اور کیفیٹیریا کے باہر کھڑا ہوں. میں جب پارلیمنٹ کے اندر آیا تو سنسان سا لگ رہا تھا. تعجب مجھے ہو رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہوا کیا ہے, کس نے کوئی مارشل لگ گیا یا کوئی کسی نے قبضہ کیا, ملک پہ کسی نے قبضہ کروا دیا. تو جب میں نے پوچھا پتہ چلا کہ جس پارلیمنٹ کو سی ڈی اے والوں نے کرائے پہ دیا ہے فارن آفس والوں کو. ہمارے ملک میں ہر ادارہ کرائے پہ ہے, اور جب عمران خان آیا تھا تو اس نے اور شیخ حسین نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کو بند کریں گے. پارلیمنٹ پریکٹیکلی بند ہو گیا. آج پارلیمنٹ میں کوئی بھی, یعنی یہاں تک کہ واش روم بھی بند کیے گئی ہے, کوئی کلرک, کوئی آفس, کوئی کھلا نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی حق تلفی کی گئی ہے. میں تو ساتھ اس ادارے سے پوچھتا ہوں جو بیٹے ہیں, یہ حکمرانوں سے پوچھے کہ یہ اختیار کس نے آپ کو دیا ہے کہ پارلیمنٹ جو عوام کے لیے بنی ہے, جو عوام کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں لوگ بھیجے ہوئے ہیں تاکہ اس پہ ڈسکس کرے اور لوگوں کے مسائل حل کرے. تو بدقسمتی سے جب سے عمران خان آیا, ہمارا ملک تو ویسے بھی کرائے پہ حاضر ہے, یعنی یہ موجودہ حکمرانوں نے اور ہمارے اداروں نے پورا ملک کو کرائے پہ لگا دیا ہے. اور ابھی کوئی بھی دنیا میں رینٹ کے لیے پاکستان کو چاہیے تو پاکستان مل جائے گا, کیونکہ آج جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ سارا ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اس وقت پارلیمنٹ بالکل خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرندہ بھی اڑنے والا نہیں ہے. سمجھ یہی آئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تو پہلے بھی حصہ کر دیا تھا, لیکن پارلیمنٹرین بھی اتنے بیکار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا اپنے نہیں پوچھ سکتے کہ اس پارلیمنٹ کو پہلے بار میں نے دیکھا کہ یہ کرائے پہ دیا گیا, جو دنیا کی تاریخ میں میرا. جی بالکل, دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ جو آپ کا ایک بہت سپریم ادارہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا پارلیمنٹ, اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کرائے پہ دی گئی ہو. ویسے تو وزیر اعظم ہاؤس کے حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا کہ یار کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں یونیورسٹی بنائیں گے, کبھی کیا کہتے تھے. ایک دفعہ یہ بھی بات آئی کہ یار اس کو کرائے پہ کیوں نہ چڑھا دیں, مطلب دے دیتے ہیں کسی کو رینٹ پہ, کیا ہے مطلب کوئی اس کو ہوٹل کے طور پہ چلائے یا کسی اور طریقے سے چلائے. ٹھیک ہے یار, میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر مشکلات ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی اخیر آئی ہوئی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو رینٹ پہ چڑھا دیں. حد ہوتی ہے. عمران خان صاحب جو یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ یار بس اب مزید کوشش کروں گا کہ نہ کروں. لوگ کیونکہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ یار بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں عمران خان صاحب کو. زاہد خان صاحب میرے سینئر ہیں, میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں. یقین کریں میں ان کی یہ ویڈیو مجھے آج انہوں نے صبح بھیجی تھی. میں نے ویڈیو دیکھی تو مطلب میں نے پہلے چاہ رہا تھا میں نے فون کروں گا, لیکن خیر فون پہ میری ان سے بات نہیں ہو سکی. زاہد خان صاحب سے, عوامی نیشنل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے جنرل سیکرٹری ہیں, تو انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور بڑے ایکٹیو قسم کے پارلیمنٹیرین رہے ہیں اپنے ٹائم پہ. ہر چیز کے اوپر کافی نظر ہوتی ہے. مطلب ہم نے موٹر وے گروی رکھ دی, ہم نے ایئرپورٹس گروی رکھ دیے, ہم نے مطلب سرکاری بلڈنگز جو ہیں بہت ساری, ریڈیو پاکستان کو ہم بیچ رہے تھے, وہ تو شاید ابھی بچ گئی, انہوں نے بہت زیادہ واویلا کیا تو ان کی جو بلڈنگ تھی مین کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر بہت خوبصورت لوکیشن پہ, وہ بچ گئی. ہم نے پارلیمنٹ کو چاہتے ہو کہ یار آپ پاکستانیوں کا بھلا کریں تو اور بہت سارے رستے ہیں, یقین کریں کہ بہت سارے رستے ہیں. there is a will, there is a way. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی میں آپ عوام کا درد دل میں رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار ہاں میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% مسائل کوئی عمران خان 5 سال یا 4 سال میں حل کر دیں گے, لیکن ایک ڈائریکشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. آپ کا ایک کام ہے کہ گالم گلوچ کرنا. آپ نے 5 سیکرٹریز جو فائننس کے تھے ان کو آپ نے چینج کیا, 4 آپ نے فائننس کے منسٹر جو ہیں وہ آپ نے چینج کر دیے, اور اس طریقے سے آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ
وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کنویں کو صاف کر رہے ہیں اس میں سے کتا نہیں نکال رہے ہیں اور پانی کے ڈول ہیں جو آپ نکالتے جا رہے ہیں. مطلب کون سی جگہ ہے جو آپ نے گروی نہ رکھوائی ہو, جس کے اوپر آپ نے کوئی F9 پارک تک آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کہ یار اس کو بھی کسی کو گروی دے دیتے. چائنیز کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اگر وہ پیسے ہم واپس نہیں کریں گے تو وہ جا کے مطلب ان کے پاس اتنی بڑی کریں کہ یہ والی چیزیں ہمیں مطلب افسوس ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمارے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ جوکس بناتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ غلط بھی نہیں ہوتا. اسپیشلی ہمارے کچھ ہندوستان کے دوست بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو برا لگتا ہے, آپ کے ملک کے حوالے سے جو مرضی ہم کہہ دیں, لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ بات آپ کو بری لگتی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے کام کریں گے کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ آپ فارن آفس کو رینٹ پہ دے رہے ہیں, یار فارن آفس کی بلڈنگ آپ کیا سرینا ہوٹل کو رینٹ پہ دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ دیوار لگتی ہے ان کے چلو کسی کار پارکنگ کے طور پہ وہ لوگ استعمال کر لیں کیونکہ آلریڈی ان کے پاس پارکنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے. تو کون سا طریقہ ہے؟ کیا ملک اسی طریقے سے چلائے جاتے ہیں؟ کیا جو جس کو کہتے ہیں زندہ قوم ہے, ہمیں یہ بات میں بچپن سے سنتا ہوں, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان. تو یار کیا بنا رہے ہو آپ؟ مطلب IMF کے سامنے آپ نے پورا پاکستان یقین کریں کہ پلیٹ میں رکھا ہوا ہے, اور کتنی بڑی اماؤنٹ ہے یار. مطلب یہ تو جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نا, جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خسرو بختیار ہو, جہانگیر ترین ہو, وہ یہ شاہ محمود قریشی ہو, وہ علیم خان ہو, یا وہ دوسرے تیسرے ہو, یقین کریں یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ $5 ارب تو یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جیبیں جاڑیں گے تو ان کے پاس موجود ہے. ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, بے تحاشا دولت ہے ان لوگوں کے پاس. لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اس ملک کو جس کے اوپر آپ کہتے ہیں, جی کل بھی تقریر کر رہے تھے, کہتے ہیں یہ یوتھ جو ہے میری مثالیں دیا کریں گے کہ ایک بندہ آیا تھا اور وہ پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. ابے یار پتہ ہے میں بندہ آیا اور اس نے پورے پاکستان کو بندر کی طرح نچا کے رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بات آپ کہتے ہیں کہ یار میں پتہ نہیں کس سے پیسے لوں گا, وہ نہیں کیے نہ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عوام سے روٹی چھین لی, آپ نے عوام کو ذلیل اور خوار کیا. آپ روزانہ مہنگائی کا بم جو ہے وہ یقین کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس عوام کے اوپر گراتے ہیں. اور اب باتیں آپ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں مدینے کی ریاست, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رضی اللہ عنہ کا قول, مطلب جنگ احد میں یہ, تو جنگ بدر میں وہ, مطلب مثالیں آپ مجھے یہ دے رہے ہیں. رحمت للعالمین اتھارٹی آپ بناتے ہیں. کر کیا آ رہے ہیں؟ ایک قوم جو آپ کے اوپر ان کا حق ہے کیونکہ آپ آئے ہیں, آپ کہتے ہو کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, تو جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں تو پھر یہ رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے. جب نواز شریف کی حکومت تھی, اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو لوگ نواز شریف کو گالی دیتے تھے, نہ کہ کسی اور کو دیتے تھے. زرداری صاحب کی تھی تو اس کو دیا کرتے تھے. ہاں, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بہتر رکھا تھا حالات کو. انہوں نے تو ماشاءاللہ سے مطلب باتیں سنیں. فہد چودھری صاحب, ہمارے پاس بھائی جان گیس کوئی نہیں ہے, اپنی گیس خود بناؤ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بھائی سستی گیس, یہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی سستی گیس ہے پچھلے 3 سالوں کا, آپ ریٹ لگا دیں کہ کون سی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑی سستی مل رہی ہے. مطلب شہروں میں رہنے والے لوگوں کو, نہ گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو سستی ملتی ہے اور نہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو سستی ملتی ہے. جو استعمال کرتے ہیں ہزاروں کے حساب سے وہ بل پے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ الیکٹریسٹی آ جاتی ہے جو بیسک ضرورت کی چیز ہے. اس کے یونٹ کو آپ نے تقریباً 32 روپے 32 روپیز کا ایک یونٹ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جو عام کنزیومر ہے, گھروں میں استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں, ہم جیسے لوگ جو ہیں, وہ ان کو مل رہا ہے. پھر اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیز IMF نے آپ کو ایک اور پھر ان کو کہا, کمٹمنٹ آپ نے دے دی اور آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ نے کمٹمنٹ دے دی کہ یار ہم اس قوم کو اس کا مطلب چٹنی بنا دیں گے, لیکن ہم آپ کی کنڈیشنز کو پورا کریں گے. باقر صاحب IMF کے امپلائی, شوکت ترین صاحب IMF کی واہ واہ, باقی جتنے ارد گرد کے بیٹھے ہیں وہ سارے کسی اور کی واہ واہ. مطلب اگر نہیں ہے تو صرف عوام کی فکر نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے.
عوام کو مطلب رولر کے نیچے لٹا کے اس کے اوپر سے رولر گزار دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام جو ہے مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, ذلیل ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب کی بڑی بڑی باتیں ختم نہیں ہوں گی, اور دوسری اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور نہ ملنے کی کوئی امید نظر آتی ہے. میں پچھلے 1 سال سے سن رہا ہوں کہ یار اگلے 4 مہینے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے, اگلے 6 مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں گے. 6 مہینے کیا, 6 مہینے کا سال, سال کے 2 سال, اور 2 کے 3 اور 4 سال ہونے کو ہے. لیکن اس عوام کو کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا. روزگار ان کے چھین گئے, انٹرنیشنل بےزتی ہم سب کی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں, کوئی پیسہ دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے, کوئی یقین ہم پہ نہیں کرتا. یقین کریں کہ ایک انسٹیبل گورنمنٹ اور ایک انسٹیبل ملک ہے افغانستان, وہ بھی ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا. باقی تو چھوڑ دینا بڑے ممالک, سعودی عربیہ, UK, امریکہ, IMF, ورلڈ بینک, XYZ, چائنا, وہ کیا کرے گا. خیر, ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی, ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے. ہمارا پارلیمنٹ جو ہمارا سپریم ادارہ ہے ملک کا, وہ رینٹ پہ ہے. اور زاہد خان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو ہم رینٹ پہ اویلیبل ہے ہمارے پاس, ہم آپ کو دے دیں گے. رینٹ پہ کیا, ہم تو بیچنے کو بھی تیار ہیں. پاکستان فار سیل ہے. تھینک یو ویری مچ عمران خان صاحب, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ نیوز اپڈیٹس. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.